عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ہر آن ہر گھڑی شکر ادا کرنے چاہیے۔ یہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی نعمت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرو اور فکر کرو اس کام کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں جو آپ نے کل کے لیے آپ نے پیش کیا، یعنی کل قیامت کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی ذات کو بھول چکے ہیں، اللہ کی احکامات کو بھول چکے ہیں، اللہ کے فرامین کو بھول چکے ہیں۔ فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو بھلا دیں گے۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی ذات آپ کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے اور اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس وقت اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ موجود ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مبغون فیہ کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر لوگ اکثر طور پر غافل رہتے ہیں۔ فرمایا ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے جس کو انسان اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے کہ جب اس سے یہ چھن جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تزال قدم عبد، اس وقت تک بندے کے قیامت والے دن قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے، اور ایک حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، ایک تو اس کے عمر کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا کہ بتا جو تجھے میں نے عمر دی تھی وہ تو نے کہاں گزاری۔ اور دوسرا فرمایا عن علم فیما فعل، اس علم کے متعلق جو اللہ رب العزت کی، اللہ کی ذات عالیہ نے آپ کے اوپر لازم کیا تھا، سیکھا آپ نے، اس پر کتنا عمل کیا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ وعن مال فیما اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ اس مال کے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر آپ فرمایا ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور آخری چیز فرمایا وعن جسمہ فیما افلاہ، کہ اس جسم کے متعلق تم سے سوال ہوگا، تمہیں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تمہیں جسم دیا تھا، تمہارے اعضاء تمہیں سالم اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، تم نے یہ کس اعتبار سے اس کو کھپایا اور کن کاموں میں اس کو کھپایا؟ آیا اللہ کے راستے میں تم نے ان کو کھپایا ہے؟ اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو تم نے جو لگایا ہے یہ اچھے کاموں میں لگایا ہے، برے کاموں میں لگایا ہے؟ لہٰذا یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ اللہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ انسان کے پاس نہیں آتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، کل اس کا یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن یہ وقت اس کے پاس نہیں۔ اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے کہ آج اس کام کو کر لیتا ہے، وہ آج ہی نماز کی ابتدا کر لیتا ہے، آج ہی اللہ کی ذات کے ذکر شروع کر دیتا ہے، آج ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، تو کل اس کو مزید آگے توفیق ملتی ہے۔ لہٰذا اس کا آج کا دن بھی قیمتی ہوا، کل کا دن بھی اس کے قیمتی ہوا۔ اس لیے ہمارے ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک سرمایہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سال کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، یہ سال ہمارا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سال چاہے عیسوی ہو یا ہجری ہو، دونوں ہمارے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے ہیں۔ جو سال کی ابتدا ہجرت سے ہوئی وہ بھی ہمارا، اور جس کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی عیسوی، وہ بھی ہمارا ہے۔ لہٰذا چاہے محرم الحرام سے ابتدا ہو یا جنوری سے ابتدا ہو، دونوں سال ہمارے ہیں۔
اس لیے کہ یہ زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا الزمان انا الدہر، کہ میں زمانہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یسب ابن آدم، کہ ابن آدم یہ مجھے گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ابن آدم کیسے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زمانے کو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ برا ہے، یہ زمانہ ایسا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانے کو برا بھلا نہ کہا۔ اس لیے یہ جو وقت ہے ہمارے پاس، ہر سال نیا سال جب آتا ہے، وہ سال ہمارے پاس اس لیے نہیں آتا کہ اس کا استقبال ہم و غیروں کا طریقہ اپنا کر کریں، جیسے کہ ہماری نوجوان نسل وہ ان چیزوں سے بے خبر ہے اور لا علم غافل ہے۔ وہ سال کی ابتدا ان فحاشی، عریانی اور جوؤں کے اندر اور یہ ایسے کاموں کے اندر گزارتے ہیں جو کہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جشن منانا، جبکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ اور یہ شیوہ ہے کہ ان کو جب نیا سال آ جائے، ہر نیا دن آ جائے، اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایک سال گزارا، ایک مہینہ گزارا، ایک دن میرا گزرا، اس کے اندر میں نے کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کی اور کیا نافرمانی کی، کچھ میں نے حاصل کیا یا مجھ سے سارا کچھ کھو گیا۔ تو ایک ایک چیز کے بارے میں اپنے نفس کو جانچے اور ٹٹولے، اور پھر جو کام اس نے اچھے کیے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے موقع دیا اور یہ ٹائم مجھے دیا، اس کے اندر میں نے آپ کی فرما برداری کی۔ اور جو کچھ کمی بتائی ہوگی، 2 رکعت صلاۃ حاجت استغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ آئندہ میں نے اس سے بچنا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامات بتاتے ہوئے ایک علامت یہ بتائی کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت سب سے بڑی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں، فرمایا کہ سال مہینوں میں تبدیل ہو جائے گا، کہ آج پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے سال تھا اب یہ سال آ گیا، اور بالکل انسان سمجھتا ہے کہ ایک مہینے سے بھی کم وقت گزرا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مہینے ہیں وہ ہفتوں میں گزر جائیں گے، اور جو ہفتے ہیں وہ دنوں میں گزر جائیں گے۔ یقین جانیے، آج جمعے کے جب میں تیاری کر رہا تھا مجھے ایسے لگا کہ کل میں نے جمعہ پڑھایا اور آج دوبارہ جمعہ۔ ایسے مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزر رہے ہیں، اور فرمایا دن جو ہے وہ گھنٹوں میں گزریں گے۔ دیکھیں آج ہمارے یہ دن کہ صبح ہوتی ہے، ابھی ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوتا تو ظہر عصر ہو جاتی ہے، ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو شام کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو دن ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور فرمایا جو گھنٹے ہیں وہ ایسے گزریں گے تم پر جیسے کہ آگ وہ گھاس کے اوپر، گھاس کے ایک تنکے کے اوپر سلک جاتی ہے، یعنی کہ ذرا سے اس کو آگ لگی اور سیکنڈ میں نہیں گزرا کہ وہ بج کے راکھ بن گئی۔ یہ ہمارے گھنٹے گزریں گے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے، لہٰذا یہ جو ہمارا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہم روز بروز قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم روز بروز آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس پر خوشی نہیں منانی چاہیے، ہمیں اس پر آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ میں نے کیا کچھ آخرت کے لیے تیار کیا ہے۔ اب ہر دن جب شام ہوتی ہے تو شام کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ذرا 2 منٹ 3 منٹ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج میں نے کتنوں کو تکلیف دی، آج میں نے کتنوں کا نقصان کیا، آج میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، اور پھر ان اعمال کو نوٹ کریں کہ آئندہ کل یہ جو اچھے اعمال کیے اس پر تو میں قائم رہوں گا، جو برے کیے اس سے میں بچوں گا۔ اور جو انسان روزانہ اپنا یہ معمول بنا دے کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کروں، یقین جانیے روز بروز اس انسان کے اعمال کے اندر اچھائیاں آتی ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو اعمال کے اندر برائیاں تھیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا ایک محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سے میں اور آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم نے رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، اور اس کے بعد محاسبہ کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آئندہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میں نے یہ برائیاں چھوڑنی ہے اور اچھائیوں والے اعمال کرنے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ سب کو معاف کر کے سویا کریں، اس لیے کہ یہ معافی ایک ایسا بڑا پروانہ ہے کہ جو انسان کسی انسان کو معاف کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ معاف کرتا ہے اور یہ صفت میری ہے تو لہٰذا تو نے جو کچھ کیا وہ بھی میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر اس نے دنیا میں کسی کا نقصان کیا ہے، مالی نقصان کیا ہے، جانی کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بھی قدرت کے اعتبار سے وہ ایسی اس کی فطرت کے اندر بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی معاف کر دیا۔
تو یہ جانبین سے ہوتا ہے کہ جب آپ معافی والا پروانہ اپنے اندر پیدا کرو گے، معافی والی صفت اپنے اندر پیدا کرو گے، تو دوسروں کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے اس معافی والی صفت. وہ آپ کی برائیوں کو معاف کریں گے، جو آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ان کو معاف کریں گے. لہٰذا اس وقت کی قدر کریں. اس لیے حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کی قدر کریں 5 سے پہلے. فرمایا کہ وہ 5 کون سی ہیں؟ نمبر 1 صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. جوانی دی ہے خوب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اچھائی والے اعمال کریں. اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اس کے قدر پھر انسان کو آتی ہے کہ یار جو رکوع میں جوانی میں کر رہا تھا اب بڑھاپے میں مجھ سے نہیں ہو پا رہا، جو سجدہ میں جوانی میں کر رہا تھا وہ سجدہ آج بڑھاپے میں مجھ سے نہیں ہو پا رہا. لہٰذا جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر خوب اللہ کی عبادت کریں اور صحت سے اور جوانی سے فائدہ اٹھائیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ صحت کو فراغت سے پہلے، اور تمہاری جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے اس کے اندر تم سے جتنے اچھے اعمال ہوتے ہیں، جب مصروفیت آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یار جو میرے پاس فارغ وقت تھا اس کے اندر میں نے جو اپنا ٹائم ضائع کیا، کاش وہ اس ٹائم میں اچھے اعمال کرتا، آج میری مصروفیات کے وقت میں مجھے اس کا افسوس نہ کرنا پڑتا. اور روز بروز انسان کی مصروفیات بڑھتی جاتی ہیں. بچپن آتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے تو وہ اس کی اور مصروفیات بڑھتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤں گا. نہیں، اب بیوی بچے محلے داری اور قوم خاندان پورا قبیلہ کنبہ اس کی ساری ٹینشنیں اس کے سر پہ ہوتی ہیں اور اس کو اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہوتی، تو پھر اعمال کی فکر کہاں ہو. لہٰذا اس لیے ہر کام کے اندر اپنے میانہ روی اختیار کریں اور اس جو وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس وقت کی قدر کریں، اور ہر آنے والے وقت کی پہلے سے ہمارے پاس تیاری ہو کہ میں نے کل آنے والے دن میں نے کیا کچھ اچھے اعمال کرنے ہیں، کیا کچھ میں نے برے اعمال کیے اس سے بچنا ہے. میں نے یہ اپنی زندگی کا ایک شیوا اور اپنی زندگی کا طرز عمل یہ بنا دیں. انشاءاللہ دنیا کے اندر تو ہے ہی کامیابی، اور آخرت کے اندر بھی تمہیں انشاءاللہ اللہ مزید کامیابی عطا کرے.